ہر شے کی ایک بہار ہے۔ ماہ رمضان کی بہار قرآن ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیے انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووسط القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم. ہم اس وقت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی خدا کا مہینہ۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ لوگوں کو اس مہینے میں اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی خدا نے ایک مائدہ اور دسترخوان بچھایا ہے جس میں تمہیں دعوت دی ہے، تم آؤ، وہ تمہارا میزبان ہے۔ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ خدا اپنے بندے کی بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ لوگ جنہیں خداوند متعال ان کے گناہوں کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے، ان کی بات نہیں سننا چاہتا، ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ خداوند متعال اس مہینے میں ان گناہگاروں کے لیے بھی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا ان کی بات سنتا ہے، خدا کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی چادر انہیں اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت خدا ہے۔ لہٰذا روایات میں ہے کہ ہر شے کی بہار ہوتی ہے، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر شے کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ دوستو، آئیے ائمہ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ معروف حدیث ہے مکتب اہل بیت میں، جسے حدیث ثقلین کہا گیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم گمراہی کی تاریکیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے؟ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہے؟ علماء نے، ہمارے اساتذہ نے بیان فرمایا کہ اہل بیت سے تمسک کے چند مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، اہل بیت سے ہدایت لینا اور پھر اہل بیت کی اطاعت کرنا۔ جسے اہل بیت سے محبت نہیں، جسے اہل بیت کی معرفت نہیں، جو اہل بیت سے ہدایت نہیں لیتا،
اور جو ان کی اطاعت نہیں کرتا وہ اہل بیت سے متمسک نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید سے بھی تمسک کے حوالے سے ہمارے اساتذہ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے تمسک کا پہلا مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا مرحلہ ہے قرآن میں تدبر کر کے فہم قرآن کو پانا، غور و فکر کرنا قرآن میں تاکہ فہم قرآن حاصل ہو سکے، تیسرا مرحلہ ہے قرآن سے ہدایت لینا، اور چوتھا مرحلہ ہے قرآن کی اطاعت کرنا۔ تلاوت قرآن قرآن سے تمسک کا پہلا قدم ہے۔ لہذا احادیث اور روایات کے اندر قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بہت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ سورہ مزمل میں خداوند متعال نے اپنے حبیب کو جب خطاب کیا اس میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر۔ اسی سورہ کے بعد والے آیات کے اندر اللہ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہارے لیے جتنا قرآن میسر ہے، جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا بھی تم آسانی سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے امیین میں ان میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے درمیان، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے درمیان۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا۔ لہٰذا قرآن کی طرف رجوع احادیث کے اندر ہے کہ اذا التبست علیکم الفتن کا قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب فتنے تاریک راتوں کی طرح تمہیں گھیر لیں، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے فتنوں کی وجہ سے اور تمہیں کوئی صحیح چیز سجائی نہ دے تو فعلیکم بالقرآن، قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن کی پناہ میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ قرآن سے متمسک نہیں ہے۔ روایات کے اندر ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان چلے جاتے ہیں اور ملائکہ آ جاتے ہیں۔ ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تحضر الملائکہ و تحجر الشیاطین، اس گھر میں ملائکہ آتے ہیں اور شیطان چلے جاتے ہیں شیاطین، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ اور اس حدیث کا مفہوم مخالف بھی موجود ہے روایات کے اندر، یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جو گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، اس گھر میں ملائکہ نہیں آتے بلکہ اس گھر میں شیطان آ جاتے ہیں، وہ شیطانوں کا گھر بن جاتا ہے، وہ شیاطین کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآنی آیات کے اندر، روایات کے اندر، احادیث کے اندر قرآن کی طرف رجوع کرنا اور رجوع الی القرآن کا پہلا مرحلہ اور پہلا قدم قرآن کی تلاوت ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں روایات اور احادیث کے اندر جس کی حد نہیں ہے۔ میں چند احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی معصومین سے نقل ہیں، میں تیمناً و تبرکاً انہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی باسعادت ہو اور شہداء کی موت اسے ملے اور قیامت کے دن اسے نجات ملے، اور جس دن خوف اور ڈر کا دن ہے اس دن وہ امن میں ہو اور خوف و ہراس سے محفوظ ہو،
جو ظلمتوں میں نہ جائے اور وادی نور میں رہے، جسے سخت سردی والے دن سائبان مل جائے، سخت گرمی والے دن جسے سائبان اور سایہ مل جائے قیامت میں، اور جس دن لوگ پیاسے ہوں وہ سیراب ہو جائے، جس انسان کی جب لوگوں کے اعمال سبک ہوں گے اس دن اس کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جائے اور وہ وزنی ہوں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن جو ہے خدا کو یاد دلاتا ہے، انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس دن انسان کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا اس دن اس کے اعمال کو وزنی بنا دے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پیغمبری کے قریب پہنچ جائے، اس پر وحی تو نہیں آئے گی لیکن قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں اگر وہ قاری قرآن بن جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو انبیاء کے درجے کے قریب پہنچ جائے گا۔ مولا امیر المومنین کی روایت اور حدیث ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کا ایمان رشد کرے، تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کا رشد اور ایمان میں قوت قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا بالآخر مستجاب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ان گھروں میں برکت بڑھ جاتی ہے، خیر کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہ گھر نورانی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرے تو خداوند متعال قرآن کی تلاوت کو اس کے والدین کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے، اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن سامنے کھول کر اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے والدین پر اگر خدا نخواستہ وہ گناہ گار تھے اور ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ان کا عذاب کم ہو جائے گا، بخش دیے جائیں گے وہ۔ اسی طرح سے روایات کے اندر قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن جنت کے درجے جتنے بھی ہیں وہ قرآن کی آیات کے مطابق ہیں۔ قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا و ارقا، تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا چلا جا اور بلند ہوتا چلا جا۔ لہٰذا ماہ رمضان جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا ختم قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں ایک بار قرآن ختم کرے تو ایسے جیسے اس نے 6666 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ واقعی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس مہینے میں کتنی خداوند متعال نے اس کے لیے برکتیں رکھی ہیں، کتنے رحمتوں کے دروازے اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی انسان خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے، روایات میں کہ وہ شقی ہے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ قرآن کی آیات میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور قرآن کو سمجھنا، فہم قرآن بہت مہم ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں قرآن فہمی کے حوالے سے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سورہ فاتحۃ الکتاب سے، سورہ الحمد سے شروع کریں گے، ایک سادہ اور رواں ترجمہ کریں گے قرآنی آیات کا، اور اس کے بعد ان آیات کے اندر کسی حد تک غور و فکر کریں گے تاکہ ہم ترجمے سے آگے بڑھ کر فہم قرآن میں بھی ایک قدم اٹھا سکیں۔ تدبر کریں گے قرآنی آیات کے اندر، غور و فکر کریں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا قرآن کے بارے میں فہم بڑھ سکے، ہماری معرفت بڑھ سکے قرآن کی آیات کے بارے میں، تاکہ ہم قرآن کی آیات سے بہتر استفادہ کر سکیں، ہدایت کر سکیں، اس نور سے استفادہ کر سکیں
اور اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کو ہم پا سکیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ پورا ماہ رمضان جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں اگر دوستوں کی کوئی تجاویز بھی ہوئیں، یہ فیس بک پہ نشر ہوگا سوشل میڈیا کے اندر، ہم ان تجاویز کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اگر کچھ سوالات بھی ہوئے تو ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اگر آپ کا تعاون بھی رہا، آپ کی دلچسپی بھی رہی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم، اگر اللہ نے توفیق بخشی، تو ہم اس سلسلے کو پھر پورا سال جاری ساری رکھیں، اپنی فرصتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر شے کی ایک بہار ہے، ماہ رمضان کی بہار قرآن ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیے انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔